جیسے ہی لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا فوراً جو ہے وہ یہ کیمپین شروع کی. میں نے اپنے پیجز پہ پوسٹ کیا اور الحمدللہ کچھ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا, کچھ ہمارے کسٹمرز نے کنٹریبیوٹ کیا, کچھ اور اللہ والوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اور الحمدللہ اب تک تقریباً 2 سے 3 ہزار لیٹر کا فنڈ جمع ہو گیا ہے, اور تقریباً ہمارا ارادہ ہے 15 سے 20 ہزار لیٹر انشاءاللہ اس لاک ڈاؤن کے درمیان ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یہ ایک جنگی صورتحال ہے, آپ سمجھیں کہ یہ ایک جنت کمانے کا شارٹ کٹ بھی ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. ناظرین, کرونا وائرس کے بعد ملک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی تو بہت سے پاکستانی ایسے کہ جو درد دل رکھتے تھے وہ نکلے باہر, اور انہوں نے لوگوں کے اندر راشن بھی تقسیم کیا, انہوں نے لوگوں کے اندر کھانا بھی تقسیم کیا. وہیں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے بزنس کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کے اندر وہ چیزیں تقسیم کرنا سٹارٹ کر دی جو ان کی روزمرہ کی ضروریات تھی, جن میں دودھ بھی شامل ہے اور جن میں دہی بھی شامل ہے. اور ایسے ہی ہمارے ساتھ آج ہم شخصیت موجود ہے جن کا نام سلمان ہے. ان کی اپنے ڈیری فارمز ہیں, ان کی اپنی شاپس ہے, اور وہ بزنس ان کا دودھ کا آل اوور لاہور ہے, اور وہ یوٹیوب فیس بک کی تھرو اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا دودھ بیچتے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, انہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو دودھ سپلائی کرتے ہیں, اور اس وقت وہ 150 سے 200 گھروں کے درمیان دودھ دے رہے ہیں, اور ہر گھر کو ڈیلی 1 لیٹر دودھ دے رہے ہیں وہ. تو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ڈیلی کا یہ تقریباً 200 یا 150 لیٹر بنتا ہے. اور اگر 150 یا 200 لیٹر کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں 100 روپیز کے اوپر, جو کہ دودھ کی ایکچوئل پرائز ہے, تو یہ ڈیلی کا 15 سے 20 ہزار بنتا ہے. اور یہ ایک ہفتہ جب سے یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی تب سے یہ دودھ لوگوں کے گھروں میں دے رہے ہیں. اگر ہم اس پورے چیز کو کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے, جو اب تک یہ لوگوں کو فری میں دودھ دے چکے ہیں, اور یہ ابھی بھی دے رہے ہیں. اور یہ پریکاشنز ہیں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں. رائڈرز ہیں وہ جاتے ہیں, ماسک پہن کے جاتے ہیں, اور ان کی نگرانی کرنے کے لیے کہ کسی طرح کی ایسی احتیاطی تدابیر جو وہ فالو نہ کر رہے ہیں, وہ خود ان کے ساتھ جاتے ہیں, خود بائک پر بیٹھتے ہیں. اور کیونکہ تنگ گلیاں ہیں, غریب لوگ ہیں, گلیاں تنگ ہیں اور اونچے نیچے رستے ہیں, گاڑی وہاں پر جا نہیں سکتی, تو خود بائک پر بیٹھ کر جاتے ہیں اور لوگوں کو دودھ سپلائی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس پوری کاز کے جو شخص ہیں سلمان صاحب وہ موجود ہیں. چلیے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں یہ خیال کس طرح سے آیا اور کس طرح سے پورے اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, امیجیٹلی جب لاک ڈاؤن ہوا تو میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہمارا انٹریکشن ڈیلی بیسس پہ ہماری شاپ کے حوالے سے, ہمارے فارم کے حوالے سے ایسے لوگوں سے رہتا ہے جو ڈیلی ویجز ورکرز ہیں. تو میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ لاک ڈاؤن تو گورنمنٹ نے کر دیا ہے, لیکن اب ان لوگوں کا کیا بنے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہیں روز کمانا ہے اور کھانا ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں اس ٹائم پہ. تو میں نے یہی سوچا کہ میرا ڈیری فارم ہے تو میرے پاس دودھ ہی ہوتا ہے, تو وہ میں جتنا ہو سکتا ہے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں انشاءاللہ. تو میں نے امیجیٹلی جیسے ہی لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا فوراً جو ہے وہ یہ کیمپین شروع کی. ہماری ساری مارکیٹنگ فیس بک, یوٹیوب وغیرہ پہ ہی ہوتی ہے آن لائن. میں نے اپنے پیجز پہ پوسٹ کیا اور الحمدللہ کچھ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا, کچھ ہمارے کسٹمرز نے کنٹریبیوٹ کیا, کچھ اور اللہ والوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اور الحمدللہ اب تک تقریباً 2 سے 3 ہزار لیٹر کا فنڈ جمع ہو گیا ہے, اور تقریباً ہمارا ارادہ ہے 15 سے 20 ہزار لیٹر انشاءاللہ اس لاک ڈاؤن کے درمیان ہم ڈیلی بیسس پہ کر کے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ڈیلی تقریباً ہم 100 سے 150 خاندانوں کو بھی دودھ پہنچا رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے کنٹریبیوشن زیادہ آ رہے ہیں, ہماری بھی فائنینسز اچھی ہوتی جا رہی ہیں, تو ہم اس کو بڑھا بھی رہے ہیں الحمدللہ. پہلے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کوئی بینر لگا دیں اپنے پیکنگ سینٹر یا شاپ کے آگے تو لوگ خود ہی آ جائیں گے, لیکن پھر ہم نے کہا کہ اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوگا کہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں بھی کہ نہیں, کیونکہ پھر ہم ویریفائی نہیں کر سکیں گے. تو ہم نے کچھ علاقے کے مسجد کے اماموں کو کانٹیکٹ کیا, کچھ ڈاکٹرز ہیں, فری ڈسپینسریز ہیں, ان کو کانٹیکٹ کیا, لانڈری والے ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا, اسٹور والے ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا, اور ان سے آئیڈینٹیفائی کیا, ان سے پوچھا کہ کون لوگ مجبور ہیں اس علاقے میں جن کو ڈیلی ویجز ورکرز پہ تھے, بیوائیں تھیں یا بوڑھے ہیں. تو انہوں نے ہمیں پوری لسٹیں بنا کے دیں, ہم نے ویریفائی کیا, اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن گھر جا کے ہم نے شروع کی الحمدللہ. اس وقت تقریباً 150 گھروں کا 100 سے 150 گھروں کا ہم دے رہے ہیں الحمدللہ, اور ہر جگہ خود جا کے پہنچاتے ہیں. اور بڑے مشکل حالات بھی ہوتے ہیں, جیسے آج بارش ہوئی ہے, کہیں اکثر جگہ تو موٹر سائیکل جانے کا بھی راستہ نہیں ہوتا, لیکن کرونا وائرس کا خوف کیے بغیر ہماری ٹیم الحمدللہ ان لوگوں کے گھروں تک پہنچتی ہے اور ہر گھر کو دے کے آتی ہے خود. جی, بائکس پہ ہی کرتے ہیں, گاڑی تو ان علاقوں میں جا ہی نہیں سکتی,
اور جہاں پہ بائک نہیں جا سکتی وہاں پیدل جاتے ہیں، اور اکثر میں ان لوگوں کے ساتھ خود بھی جاتا ہوں تاکہ میں دیکھتا رہوں کہ پراپر ڈیلیوری ہو رہی ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ پریکاشنز یہی ہیں کہ رائڈرز ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں، رائڈرز گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور واپس آ کے پراپرلی وہ اپنے ہاتھ وغیرہ سب سینیٹائز کرتے ہیں، اگر نہانے کی ضرورت پڑتی تو نہا بھی لیتے ہیں۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، میرے خیال سے آج سے ہفتہ 10 دن ہو گئے، تقریباً ہم کوئی 700 سے 800 لیٹر الحمدللہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اب تک۔ اس کے مینجمنٹ جیسے آپ کو بتایا کہ انیشیل فنڈ تو ہمارا اپنا کمپنی کا ہی تھا جو ہم نے یوز کیا، لیکن کچھ اللہ والے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل گئے جنہوں نے نام بتانا مناسب نہیں سمجھا، ان سے بھی فنڈ آیا، اور کچھ جاننے والے بھی مل گئے، ان سے بھی فنڈ آیا، اور الحمدللہ اب تک تقریباً 2 سے 3 ہزار لیٹر کا فنڈ جمع ہو چکا ہے۔ راشن کے لیے ایک صاحب ہمارے ساتھ مل گئے تھے، انہوں نے تقریباً ہمیں 60 پیکٹ دیے تھے، جس میں تقریباً 5 سے 10 کلو راشن تھا، وہ ہم نے انہی گھروں میں 60 سے 70 جو بہت مجبور گھر تھے ان میں پہنچا دیا ہے۔ مزید لوگ ہمیں راشن کے لیے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اگر راشن بھی ہوا تو انہی گھروں میں راشن بھی دے دیں گے۔ پیغام میرا یہی ہے سب کو کہ یہ جو اس وقت کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن ہے، یہ ایک جنگی صورتحال ہے، اور آپ سمجھیں کہ یہ ایک جنت کمانے کا شارٹ کٹ بھی ہے۔ جو بھی ہے آپ کے پاس جیسے بھی کر سکتے ہیں، اگر کچھ بیچ کے بھی کرنا چاہیں، آپ ویڈیوز میں دیکھ ہی لیا ہوگا آپ نے کہ کس طرح کے حالات ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، نہ وہاں گورنمنٹ پہنچ سکتی ہے، نہ وہاں کوئی عام آدمی پہنچ سکتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے بہت ریسورسز چاہیے اور بہت جان پہچان چاہیے، اور ظاہر سی بات اکثر محلوں میں لوگ جانے بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ کلوز محلے ہوتے ہیں، ہر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کے لیے بہت سنہری موقع ہے، جتنا کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مرغی ہیں، انڈے ہیں، دودھ ہے، راشن ہے، سبزیاں ہیں، جو بھی ہے، اللہ کے لیے سب کی مدد کریں۔ حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں، اور بس ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں اس میں انشاءاللہ۔ جی، تو آپ نے سلمان بھائی کی بات سنی کہ کس طرح وہ ان مشکل حالات میں کہ بارش بھی ہوئی ہے اور کس طرح وہ جا کر گلیوں میں لوگوں کو خود بائک پر بیٹھ کر دودھ سپلائی کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ اس جو آفت جو ہمارے اوپر قدرتی وبا کے طور پر ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، کس طرح مقابلہ کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ خود سے ایسے کام کر سکتے ہیں، ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جن میں غریب لوگوں کی مدد ہو سکے، ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے آئیڈیاز جنریٹ کریں، اپنے بزنس جو کھانے پینے کے ہیں، راشن کے ہیں، جو آپ کی گروسری سٹورز ہیں، ان کو یوز کریں، اور اس آفت میں ایک قوم بن کر دکھائیں، اور جو غریب طبقہ ہے اس کا خیال کریں اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔